سکتے ہیں. تو آپ سب جانتے ہیں کہ جنرل الیکشن میں ان لوگوں نے ہمارے خلاف ایک پراپوگنڈا کیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت عمران خان صاحب تھے, انہوں نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے. انہوں نے ہر جگہ تقاریر کی کہ یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ رہی ہے یہ تقسیم کشمیر پہ جو ہے نا یہ اس فارمولے پہ جا رہی ہے. تو پھر اللہ حق ہے, آپ سب نے دیکھا کہ اس وقت تو عمران خان صاحب نے اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا, لیکن اب جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا انڈین چینل کا, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان نے فائنلی گھٹنے ٹیک دیے, پاکستان کی اکڑ ختم ہو گئی. مجھے بڑی شرمندگی ہوئی یہ سنتے ہوئے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو کہہ رہا تھا, عمران خان کہہ رہا تھا کہ ہم اس وقت تک جو ہے نہ ٹریڈ آن کریں گے نہ مذاکرات شروع کریں گے جب تک مسئلہ کشمیر پہ بات نہیں ہوتی. تو انہوں نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ شروع کی, اور پھر یہ جو سبسیکوینٹلی آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ایک 15ویں ترمیم کا ایک مسودے کی بات ہو رہی ہے, آپ سارے ویل اویئر ہیں, آپ سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد قمر زمان قاہرہ صاحب کا یہاں پہ آنا, ہماری لوکل لیڈرشپ بدقسمتی سے وہ بھی ان کو پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہی ہے, اور انہوں نے آ کے بیان بھی دیا, اور یہ سارا ایک سلسلہ ہے. ہمارا ماننا یہ ہے, تو ہم اس میں جو دوسرا مطالبہ تھا کہ لطیف اکبر صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے وہ جو کشمیری نمائندگی ہونے کا حق ادا نہیں کیا, اور انہیں بھی اس پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی استعفیٰ دیں. تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو امپورٹڈ حکومت پاکستان میں آئی ہے, جو امریکن خوشنودی کے لیے امریکہ کی خواہش بھی آئی ہے, ان کا جو بڑا مقصد ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں پاکستان کے, تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ امپورٹڈ حکومت اسی ڈگر کی طرف جا رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ تو تعلقات اچھے ہو جائیں گے, لیکن ہمارا جو مسئلہ کشمیر ہے جو اتنے عرصے سے پینڈنگ ہے اس کو کسی سرد خانے میں ڈالنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. ہمارے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب نے بڑا دو ٹوک موقف اپنایا اس حوالے سے. آپ ان کی اگر اسپیچ غازی آباد کی اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے یہ دو ٹوک کہا کہ میں اپنی قبر پہ غداری کا خطبہ نہیں لگانا چاہتا. انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس میں بھی یہ کہا کہ کسی صورت آزاد کشمیر کے تشخص اور کسی صورت آزاد کشمیر کے مالی, انتظامی یا آئینی اختیارات جو ہیں ان میں کسی صورت جو اگر کمی والی کوئی بھی قرارداد ہوگی, کوئی بھی ترمیم ہوگی, ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اور اگر ان تعلقات میں کوئی بہتری آ سکتی ہے, ہمارے مالی, انتظامی اور آئینی اختیارات میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے, تو ہم اس کو ضرور 15ویں ترمیم ہو یا جتنی بھی ترمیم آنے والی دنوں میں آتی ہیں ہم اس کا حصہ ضرور بنیں گے, لیکن ہم کسی صورت اس کا حصہ دار نہیں بنیں گے. تو اصل جو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان, اس کے پیچھے ایک سوچ ہے جو تنویر الیاس صاحب نے بات کی ہے, اس پہ عمران خان صاحب کا ایک بڑا دو ٹوک موقف ہے. میں آپ لوگوں کو آج سے 12 سال پہلے لے کے جانا چاہتا ہوں, جب میرپور میں ان کا پہلا جو جلسہ ہوا تھا 2011 میں. وہاں پہ خان صاحب نے کہا تھا کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے اور کشمیر کشمیریوں کا ہے, اور انہوں نے عملی طور پہ اس کا اظہار ہمیشہ کیا. جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ہماری یہاں پہ حکومت تھی نون لیگ کی, فاروق حیدر صاحب کا دور تھا, ان کے وزراء اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے نہ صرف بجٹ میں اضافہ کیا, کسی قسم کا کٹ نہیں لگایا, وفاقی پروجیکٹس میں کبھی مداخلت نہیں کی, اور اس میں کوئی پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش نہیں کی. اور اسی طرح ہماری جب گورنمنٹ آئی تب بھی انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر سردار قیوم نیازی صاحب سے انہوں نے 16 میٹنگز جو ہے 9 مہینے کے اندر دی. یہ پاکستان کی تاریخ میں یا آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے پرائم منسٹر آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کے معاملات پہ اتنی اہمیت دی ہے. تو اس صورتحال میں جو کٹ انہوں نے تو کوئی نہیں لگایا, لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے آتے ساتھ ہی جو ہمارا 3.64 ریشو کے حساب سے بنتا تھا 74 ارب اور 50 کروڑ, اس میں 14 ارب اور 50 کروڑ کا انہوں نے سب سے پہلے کاٹ لگایا. ہمیں جو گورننس میں بہت ساری مشکلات جو ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ وہاں سے ہمارا اس طرح کا تعاون موجود نہیں ہے, اور ہم نے سرکاری ملازمین کے لیے 15% بڑھانے کا اعلان کیا تھا, بلکہ کیا ہے, اس کو ہم ہر صورت انشور کریں گے کہ وہ ہو. لیکن جو مشکلات آ رہی ہیں وہ صرف مالی مشکلات اس وجہ سے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے نہیں بلکہ امپورٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے جو اس معاملے کو پولیٹیسائز کر کے ریاست کے جو حقوق ہے ان پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس موقع پر میں پاکستان میں جو اس وقت ایک سارٹ آف بدترین آمریت جو ہے
وہ رائج نظر آ رہی ہے. ایسا ماحول تو ڈکٹیٹر مشرف دور میں بھی نظر نہیں آیا جو امپورٹڈ گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے. جس طرح ARY پہ بندش کی گئی ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی صحافت کا جس طرح گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس طرح صحافیوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, جس طرح ان کے اوپر جعلی FIR کی جا رہی ہیں, عمران ریاض سے لے کے اشرف شریف سے لے کے صابر شاکر سے لے کے باقی جتنے بھی لوگ آپ اٹھا کے دیکھیں جو حق بات کرتے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے وہ حق بات کرنے سے, تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آخری بات جو میں آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا کہ پچھلے دنوں میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کھاوڑا کی ترقی میں اگر کوئی بڑی رکاوٹ ہے تو وہ لطیف اکبر ہیں, اور انہوں نے آئینی جو ہماری جتنے بھی پروجیکٹس تھے ان پہ سٹے لیا ہوا ہے. تو اس پہ بہت سارے ان کے سوشل میڈیا میں بڑا واہ ویلا ہوا. اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن 1-2 منٹ کی میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے وزیر اعظم اقتدار قیوم نیازی صاحب سے اور پھر اقتدار تنویر الیاس سے تقریباً 6 کروڑ کے فنڈز ہم نے اپروو کی. اس کی دستاویزی ثبوت موجود ہیں, اور یہ ماضی میں ایک پریکٹس ہوتی رہی ہے کہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے اپنے عوامی نمائندوں کی نشاندہی پہ جو سوابدیدی فنڈ ہے وزیر اعظم کا وہ اس میں سے دیتے ہیں. جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2011 سے لے کے 16 تک, تو میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے کہ انہوں نے صاحبزادہ اشفاق ظفر کو کتنے دیے, جو بھی ان کے ہارے ہوئے لوگ تھے وہ سارے انہوں نے دیے. اس وقت بھی کورٹ میں بھی کیس چلا اور وہ معاملہ امتحان تک گیا. اسی طرح فاروق قادر صاحب کے دور میں انہوں نے اپنے نمائندگوں کو دیے. لیکن چونکہ لطیف اکبر صاحب نے میرے خیال سے اس سے پہلے جتنی بھی اسکیمیں دی ہیں وہ گراؤنڈ پہ نہیں لگیں, اور پہلی دفعہ میں نے ان سے ذاتی طور پر ریکویسٹ بھی کی کہ یہ پیسے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں آپ لگا دیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ کھاوڑا کے لوگوں کے لیے لگیں گے, اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ جو بھی اسکیمیں ہوں گی اگر میں اس بات کو انشور کروں گا کہ گراؤنڈ پہ لگیں, اگر وہ آپ مانیٹر کرنا چاہتے ہیں آپ مانیٹر کر لیں. لیکن انہوں نے چونکہ اس معاملے کو بڑا پولیٹیسائز کیا اور پھر اسٹے کی طرف گئے, اور ہمارا وہ فنڈ جو تھا وہ واپس بیک ہو گیا, اور اس کی وجہ سے کھاوڑا کے لوگوں کو بڑا نقصان ہوا. اور یہ 35 سال جیتے ہیں, 7 دفعہ جیتے ہیں, یہ 45 سال سے وہاں پہ عوامی نمائندے کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور آج بھی یہاں پہ کچھ لوگ کھاوڑا کے بیٹھے ہوئے ہیں, حکیم صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ آج بھی ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ چارپائیوں پہ اٹھا کے ہاسپٹل ان کو لے کے جایا جاتا ہے. آج بھی وہ سروں پہ گاگریں اٹھا کے ہماری خواتین جو ہے پانی لاتی ہیں, اور ایک پتھر کے دور میں کھاوڑا کے لوگ رہ رہے ہیں, اور اس کی اصل ذمہ داری جس پہ عائد ہوتی ہے وہ لطیف اکبر ہیں, اور انہوں نے کبھی نہیں چاہا کہ لوگوں کی بہتری ہو, اور اسی پسماندہ رکھ کے لوگوں کو وہ اس سے وہ ووٹ بٹورتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایکسپلینیشن بڑی ضروری تھی, اور 1-2 بڑے پروجیکٹس تھے جیسے نالا اگر روڈ ہے, یا پھر اس طرح کے 1-2 اور بڑی سڑکیں تھیں. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کہاں سے انفلوئنس کر کے کہاں سے وفاقی نمائندگی کہاں سے کال آتی ہے, وہ ہمارے بجٹ سے ڈراپ ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جو اصل جو بات تھی کہ 15 ترمیم کے جو مسودے پہ بات ہو رہی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے جو ہماری آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی اس میں بھی ہم نے یہ طے کیا, اور پارٹی کا موقف آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا کہ ہم کسی صورت ہم اس کا حصہ دار نہیں بنیں گے جس میں آئینی, انتظامی, مالی اختیارات کم ہوں, اور ہم ہر صورت میں اس بات کو انشور کریں گے کہ قمرزمان قاہرہ جنہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے کے ہماری جو کشمیریوں کی دل آزاری کی ہے وہ جب تک معافی نہیں مانگیں گے, جب تک استعفیٰ نہیں دیں گے, ہمارا یہ احتجاج شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ. ہم صوبائی درجہ دینے کی جو بات کرتے ہیں ود اسپیشل اسٹیٹس, یہ بالکل 2 ٹوک الفاظ موجود ہیں, شاید آپ مس کر گئے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس جملے کو مذمت کرنے کے لیے, ہم کوئی اس پہ سیاست نہیں کر رہے. ہمیں پتا ہے آپ کہتے ہیں نان ایشو ہے, ایک مشیر امور کشمیر انتہائی اہم پوسٹ پہ بیٹھ کے اگر اس پہ گفتگو کرتا ہے تو وہ نان ایشو کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی عام بندہ بات کرتا ہے تو میں آپ سے کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے جی نان ایشو ہے, اس کو رہنے دیں. لیکن ایک انتہائی اہم پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے بندے نے جب بات کی ہے تو اس کی سینسٹیوٹی کو آپ سمجھیں. سر جو ڈاکومنٹس انہوں نے دکھائے اور جو انہوں نے شو کیا, انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب کے دور میں پورے کشمیر ہمیں بھیج دے کہ آپ دیکھ لیں آپ کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے. یہ پاکستان ہمارے بڑے بھائی نے طے کرنا ہے, اور اس کو اس طرح کوئی بھی مسودہ کہیں بھی پڑا ہوا تھا. اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب انہوں نے تو نہیں بھیجا, ہماری میں نے کہا کہ ترامیم ہوتی رہیں گی,
ہماری جو ضرورت ہے ریاست کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے وہ ہمیں کرنی چاہیے. وہ خواہ اگر وزراء کی تعداد میں اضافہ ہے، خواہ وہ پاکستان کے ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کا ہے، کوئی بھی ہے. ہم ترامیم سے انکار نہیں کر رہے، لیکن ہم اس پوائنٹ پہ انکار کریں جس سے میں نے پریس کانفرنس کی. دوسری جو ہماری معائنہ کمیشن ہے، آپ کبھی ٹائم نکال کے آئیں. اس وقت تک میں نے تقریباً 57 پروجیکٹس جو ہے نا وہ ان کی انسپیکشن کی ہے، اس پہ رپورٹ جنریٹ کی ہے. میرا جیسے ایک سٹائل نہیں ہے کہ آپ کو شعبدہ بازی میری نظر آئے، کسی ہاسپٹل میں گھسا ہوں، کسی کو معطل کروا رہا ہوں، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوں. تو شاید ہمارے یہاں ایک کلچر ہے جس میں اس طرح کے کلچر کو تو اس سے تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی آتی ہے آپ کیا پروپوز کر رہے ہیں ریاست کے نظام کی بہتری کے لیے. اور وہ اگر آپ جب ٹائم نکال کے آئیں میں آپ کو وہ سارے ڈاکومنٹس دکھاؤں گا کہ ہم نے اس سارے عرصے میں کتنا کیا. میں نے پچھلے بھی دیکھیں کہ جو اس سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے کتنے اس دورانیے میں کیے اور میں نے ایک سال میں کتنے کیے. تو وہ میں آپ کو نمبرز بھی بتا دیے ہیں کہ 57 ہے. آپ سوشل میڈیا میں اگر مجھے فالو کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں تو ویسے ہی نظر آ جائیں گی. یہ پروجیکٹ جو تھا بلدیاتی انتخابات کا، یہ پیورلی ہماری گورنمنٹ کا تھا. آپ اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی واضح ہدایت تھی جس پہ کریم نیازی صاحب نے اس کو پرسیو کر کے سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ لیا. اور ہم نے یہی بار اب جتنی بھی تقاریر اٹھا کے دیکھیں ہماری پرائم منسٹر کی تقاریر میں یہ بات شامل رہی ہے کہ ہم بلدیاتی انتخابات کرائیں گے. ہماری طرف سے ہم اس خوش فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم اپنی طرف پوری طرح تیار ہے، ہماری جماعت پوری طرح تیار ہے. کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشوز اگر ہیں تو وہ گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس 32 سال بعد ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں.